تابوت کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے بھی ہم تھے، یعنی ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا ان کو پرندوں اور پہاڑوں کو، تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائیں. اور پھر کیا تم شکر گزار نہیں ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جن بھی ان کے غلام تھے، لیکن ان ساری جن تھے، پرندے تھے، جانور تھے، ہوائیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ سب سلیمان علیہ السلام کے جو تھے فرما بردار تھے. لیکن ان کو فرما بردار بنایا کس نے تھا؟ ان بڑے بڑے شیاطین کو. سلیمان علیہ السلام اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے نگران ہم ہی تھے. تو لشکروں، جنود پر تکبر کرنا، اور آپ سلیمان علیہ السلام کو سورہ نمل میں پڑھیں گے بھی کہ وہ جب وہ چیونٹی جو ہے وہ ایک بات کرتی ہے اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، کہ جو کچھ مجھے دیا. پیچھے آپ نے ذوالقرنین کا طریقہ پڑھا، وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں جو چیز جو ہمارے پاس علم ہے، جو ہمارے پاس مال ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم کہیں کہ یہ ہم نے حاصل کیا، یہ ہم نے بنایا، یا اس کے بلبوتے پر ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ سب اسباب اس مسبب الاسباب کی دین ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ہمارے یہ کسی کام نہیں آ سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہت دولت مند ہے لیکن اس کے مرض کا علاج ہی نہیں. ڈاکٹر جواب دیتے تھے، وہ کہتا ہے میں امریکہ چلا جاتا ہوں، میں فلان جگہ چلا جاتا ہوں، میں وہاں سے ڈاکٹروں کی ٹیم بلا لیتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس چیز کا علاج ہی نہیں، ابھی آخری اسٹیج پہ پہنچ، آپ جا کے دیکھیں کوئی حل نہیں. تو وہ مال، وہ پیسہ جس سے ساری زندگی وہ تکبر کرتا رہا، اس کے کس کام آیا؟ تو کوئی سبب کام نہیں آتا، اب نہ ہی ہم کسی سبب کے اختیار کرنے والے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، اور سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. اور یہی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی. یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی دعا کی وہی کیفیت ہے جو پیچھے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ صرف اللہ کا ذکر ہے، کچھ بھی اور نہیں کہہ رہے کہ مجھے صحت دے دے اللہ، یا میرا یہ چلا گیا، یا میرا وہ چلا، ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. جیسے ہم میں سے اگر کوئی تکلیف میں ہو اور ہم صرف یہ کہیں کہ اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، اللہ میں تکلیف میں ہوں، کچھ نہیں، بس اللہ میں تکلیف میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے. تو یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی، جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبب ہو عبادت گزاروں کے لیے. بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے یہ دنیا کی نعمتوں سے دور نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو بھی مطلب دنیا بھی دیتے ہیں. جیسے ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دے رکھا تھا، لیکن پھر یہ کہ آزمائش آئی. اب جب آزمائش آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دعائیں کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف آتی ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے اور اللہ کے اذن سے وہ چیز تکلیف دور نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کیا فائدہ ایسی دعاؤں، وہ دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اس میں سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ آزمائش تو آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما کے تو دیکھے گا کہ جو کمفرٹس میں مجھے پکار رہا ہے تو کیا یہ تکلیف میں بھی مجھے پکارے گا یا نہیں. آلدو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے، لیکن ہمارے اوپر اتمام حجت کے لیے وہ ہمیں اس آزمائش میں سے گزارے گا.
تو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا بندہ بن کے رہنا. اور 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے تھے. آج ہمارے اوپر ایک دو دن کا یا یہ جو کرونا کا زمانہ آیا تھا اور اس میں 15 دن تک جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جاتا تھا تو لوگ باقاعدہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو 18 سال کی بیماری ہے اور ایوب علیہ السلام کا صبر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, اب میں جیسے پہلے بھی بات کی نا, آزمائش کی طوالت اللہ ہی بہتر جانتے کہ کتنی ہو سکتی ہے. 18 سال آزمائے گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن یہ کہ جب آزمائش میں بندہ پورا اترتا ہے تو پھر آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, پھر سمندر میں سے بھی راستہ نکل آتا ہے, پھر جو کچھ اس نے لیا ہوتا ہے واپس وہ اس سے ڈبل بھی دے سکتا ہے. دنیا میں اگر بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا, بہرحال آخرت میں تو وہ کچھ ہے جس کے بارے میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا میں تو انسان کو تقدیر کے مطابق ملنا ہے, لیکن آخرت میں اس کو اس کے صبر کا, اس کے ایمان کا, اس کے نیک اعمال کا, اس کے شکر کا, اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب لوگ صابر تھے. تو انبیاء کی صرف دیکھیں, یہاں صبر آپ کے سامنے آ رہی, پیچھے علم اور حکمت تھی, یہاں پر صبر ہے. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے آزمایا, یونس علیہ السلام کو. یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے, آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا, کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یاد رکھیے بہت سارے مصائب ہم پر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں. تو جب کسی مسئلے میں ہو, جب کسی مصیبت میں ہو, یہی کلمات پڑھیں اور بار بار پڑھیں, اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو, اور چھوٹے اور بڑی گناہوں کو, ہر چیز کو سوچ کر کہیں کہ اللہ بے شک میں ہی اپنی نفس پر ظلم کرنے والا تھا, تو پاک ہے, تو پاک ہے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں, کیونکہ اگر اس نے ہمیں اپنے در سے دور کر دیا, اگر ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ دل کالے ہو گئے اور اس کی طرف سے مہر لگا دی گئی, اس کی طرف سے سیل کر دیا گیا, وہ راستہ بند کر دیا گیا, تو پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں. پھر چاہے دنیا میں محل مل جائیں, چاہے نئی نئی گاڑیاں مل جائیں, چاہے آپ کو کوئی بھی اقتدار مل جائے, فائدہ نہیں ہے. پھر وہ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے, وہ بڑے ہی خسارے کا سودا ہے. تو جو بھی غلطی ہوتی ہے, مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں, مومن سے گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ بھی کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ استغفار کر لیتا ہے, وہ مان جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی. غلطی کو نہ ماننا شیطان کا, ابلیس کا طریقہ ہے. غلطی کو مان جانا اور اس پر اللہ سے معافی مانگ لینا, استغفار کر لینا, آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبوت دی اور شیطان کو, ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بخشی. اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور زکریا کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. ہمارے ہاں جب کوئی بے اولاد ہوتا ہے, خاص طور پر اگر انفرٹیلٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے مرد یا عورت میں, تو لوگ پھر اس کو لا علاج سمجھتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے لیے درست کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اور ریزن کیا ہے؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے. کانوں کا لفظ آ رہا ہے, یساریون جمع کا صیغہ. زکریا بھی اور ان کی بیگم بھی نیکیوں میں جلدی کرنے والے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو تو ہم اللہ کا در چھوڑ کے فلانا اور فلانا اور فلانے در پہ جا پڑتے ہیں. اس کی منت مان, ادھر دھاگا باندھ, اس کے پاس جا, یہ کر وہ کر. تو اصل میں اصل در کون سا پکڑنے کی ضرورت ہے؟
اس قادر مطلق کا جس نے صرف کن کہنا ہے. اور پھر یہ کہ جو بھی جس سچویشن میں وہ رکھتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض کو ہم بیٹے دیتے ہیں اور بعض کو بیٹیاں، اور بعض کو دونوں، اور بعض کو ہم بانجھ کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے. تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور یقین رکھیے، ایمان رکھیے کہ اللہ ہی کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری وہاں تک سوچ نہیں پہنچ سکتی، لیکن بہرحال یہ سراسر اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں کیا دینا ہے. پھر یہ کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ ہمیں رغبت یعنی امید کے ساتھ اور گناہوں کے ڈر کی وجہ سے خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے ہم لیے ہی خشیت کرنے والے تھے. تو جہاں ہم اللہ سے دعائیں کریں وہاں ہمارے اندر یہ صفات بھی ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی یعنی مریم علیہ السلام، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کی کے لیے نشانی بنا دیا کہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، یعنی تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. اصل میں کوئی بھی جو ترجمہ ہے نا، کوئی بھی جو ٹرانسلیشن ہے، وہ قرآن کے الفاظ جتنی ڈیپتھ دے نہیں سکتا. ہر زبان بے بس ہے اس کے سامنے. آپ جب اس کو عربی میں پڑھیں گے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں مکلف نہیں کیا کہ اس کام کو تم نے پایہ تکمیل پہنچانا ہی ہے، کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمیں کیا پتا ہماری کتنی زندگی ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ قیامت کے دن انسان اپنی کوشش دیکھے گا، اس نے کیا کوشش کی تھی. تو اس چیز میں ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آخر وہ کوشش ہے کیا جس کا اجر ہمیں ملنا ہے. وہ کتنی، ہم اس کو کرنے میں کتنے خالص تھے، ہماری نیت کتنی خالص تھی. پھر اس کے کرنے میں ہم نے کیا جہاد کیا، اپنی اتمو اسٹرگل کی، یا بس کوئی بھی ہیلا بہانہ کچھ بھی لے کر ہم نے وہ کام وہیں چھوڑ دیا. اس کے لیے ہم نے کتنی دوڑ دھوپ کی، اس کے لیے ہم نے کتنی دعائیں کی، اس کے لیے ہمارے اندر کتنی تڑپ تھی، فزیکلی ہم نے کتنی ایفرٹ لگائی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگی. یہ سب ہماری اس کوشش کا حصہ ہے اور ہماری کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اب یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ اپنے نیکی کے اعمال میں کوشش کرنے میں کتنا سچا ہے، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں. اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تو خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. یعنی یہاں پر کون سے خداؤں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بنایا، جو شیاطین تھے، یعنی جو شیطانوں نے ان کو برگلایا، یا وہ جو بت تھے جنہیں یہ خود بناتے تھے. اب جو اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری پوجا کی جائے، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ ان کو کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا. تو یہاں ان معبودوں کی بات ہو رہی ہے
جو اینٹ پتھر کے یا مٹالے کے بت بنایا کرتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ شیاطین جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ کبھی جہنم کا امیجن کر کے دیکھیں، ایک تو وہاں آگ ہے، گرمی ہے، گھٹن ہے، پھر رش ہے، ایک کے اوپر ایک جماعت جو ہے نا جہنمیوں کی، وہ اس میں ڈالی جائے گی، اور پھر یہ کہ چیخو پکار، اور پھر ہر شخص تکلیف میں ہے۔ بعض اوقات جب انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے نا تو اپنے قریب اپنا بچہ بھی بولے تو برا لگتا ہے، بندہ اس کو کہتا ہے کہ نہ بولو، چپ کر جاؤ، حالانکہ وہ شرارتیں کر رہا ہوتا، وہ کوئی چیخم پکار نہیں کر رہا ہوتا، وہ ویسے آپ صحت مند ہو تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو دنیا ہے، اور یہ تو ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، اور وہاں جہاں سکون ہی نہیں ہے، خود بھی تکلیف، دوسروں کو بھی تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، پھر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پیچھے لگ کے یہاں تک پہنچے، اور پھر غضب ہے اور غصہ ہے اور دکھ ہے، اور اس سارے میں کہیں سے بھی ان کو کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے گی، اور وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، اپنے لیے بھی، اولادوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ بڑی تکلیف دہ جگہ ہے، وہ بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا۔ یعنی محشر کے روز جب اللہ کے حضور جانا ہوگا اور عام لوگ جو ہیں انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہوں گے، تو اس وقت بھی نیک لوگ جو ہیں وہ سکون میں ہوں گے۔ اور وہ دن جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہی ہے۔ زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں پر داؤد اور سلیمان اور طالوت علیہ السلام وغیرہ، اور پھر یہ کہ اس دنیا میں بھی، ہسٹری میں بھی ہم نے دیکھا، اور اگر ہم صحابہ اکرام کی تاریخ پر بھی غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بناتے ہیں، اور پھر اسی زمین کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کو جنت کا وارث بنانا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارث بنایا فلسطین کا، مصر سے نکال کر۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری ایک حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی یہاں پر ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمةً للعالمین۔ دراصل ہم نے دنیا والوں کے حق میں آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی شریعت لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طریقے ہمیں سکھائے کہ بہت سارے جو رسومات کے جو پھندے تھے ہمارے گلے میں اور جو مشکلات ہم نے بنا رکھی تھی، وہ سب کی سب جو ہیں ان سے ہماری جان چھٹی۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چل کر ہم بہت سارے اجر کما سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی نفی اور توحید کی ایسی دلیل جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہمیں پہنچائی کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہر طرح سے جو ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور نہ صرف ہمارے لیے، سب لوگوں کے لیے جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، جو بھی ان کی تعلیمات
پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت کی رحمتیں سمیٹے گا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو دیر ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مددگار سہارا ہے۔ سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ پیچھے سورہ انبیاء کا آغاز اس چیز سے ہوا کہ یہ ان کا حساب قریب ہی آ لگا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ بہت سخت وقت ہوگا قیامت کے دن۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت جیسے ایک اور جگہ آتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک کے بعد ایک جھٹکا زلزلے کا، اور ایسے شدید جھٹکے ہوں گے کہ بالآخر ساری زمین پر جو پہاڑ ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سمندر سارے ابل جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، جب سمندروں کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے ڈرا رہے ہیں کہ انسان تقوی اختیار کر لے، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرے، کیونکہ جو متقی ہوگا وہ اس بڑی خوف کی گھڑی میں بھی امن میں ہوگا، اس کا ساتھی فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کو کہے گا کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب بھی یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو کمپنی ملے گی، وہ خوفزدہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں عمل کرنا آسان ہے، برائیوں سے بچ جانا آسان ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی، وہ آسان نہیں ہے، اور خاص طور پر جو کافر ہیں ان کے لیے وہ کسی طرح سے بھی آسان گھڑی نہیں ہوگی۔ جس روز تم یہ دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کچھ سخت۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی ہستی اور اس کا وجود کیا ہے، نہ اس کے حقوق اور نہ اس کے اختیارات کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہے، نہ یہ پتا ہے کہ نبی کیا تعلیم لے کر آئے۔ محض بحث برائے بحث، محض اپنی جہالت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بحثیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کے بھی، اور پھر ہم یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر یہ حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بچہ ہی ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر یعنی انتہائی بوڑھا ہوتا ہے اس کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، اور ارذل العمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔
تاکہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسایا تو یکایک وہ پھپک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. یہ زمین اور آسمان کی نشانیاں ہیں کہ انسان دیکھے کہ اصل میں تو اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اصل میں اللہ ہی کا علم ہے. قرآن کریم میں پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ جانتا ہے کہ کون سا دانہ جو ہے زمین میں جاتا ہے اور نکلتا ہے، اور وہ ہر حمل کو جانتا ہے. اور اسی طرح میں دیکھ رہی تھی کہ کل ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی بیل لگی ہوئی ہے انگور کی، تو اس کے اوپر بہت سارا بور تھا. تو بچے روز دیکھ کے خوش ہوتے کہ ماما اتنا بور آیا ہوا اس کے اوپر، یہ اتنے سارے گریپس بنیں گے، یہ اتنے سارے گریپس بنیں گے. اور سبحان اللہ کل آندھی آئی، اور آج میں صبح جب وہ وہاں سے صفائی ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی اس کو صاف کرتے ہوئے کہ سبحان اللہ، میرا رب جانتا تھا کہ یہ سارے کے سارے تو نہیں کھلیں گے، سارے کے سارے تو گریپس نہیں بنیں گے. ہم سمجھتے تھے یہ سارے گریپس بنیں گے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس دن جو ہے آندھی آنی ہے اور اس میں سے اتنے جھڑ جانے. سبحان اللہ، یہ میرے رب کا علم ہے. یہ ہے اللہ جو الحق ہے، جو جانتا ہے، جس کو سب پتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا سکیں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا تعارف جو ہے، جو اللہ کی معرفت ہے، اس کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کے پاس دو ہے. یا تو آیات قرآنی شرعی جسے آپ کہتے ہیں، اور شرعی آیات شرعی میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور حدیث بھی آ جاتی ہے، اور یہ آیات کونی. اگر ہم اس کے بغیر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں جگہ نہیں ملے. اگر ہم لوگوں کے فلسفوں کے پیچھے چلیں گے، ہی سیڈ اینڈ ہی سیڈ اینڈ ہی سیڈ، فلانے دور میں فلاں نے یہ کہا، خدا کے بارے میں فلاں نے یہ کہا، تو پھر ہم بھٹک جائیں گے جیسے یہ لوگ کر رہے. کوئی ان کے پاس سالڈ دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں، اور پھر بھی یہ لوگوں نہ صرف یہ کہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ عقیدے کرتے کہ وہ تو ہر چیز کے اندر موجود ہے، اور یہ بات اور وہ بات، یا یہ کہ وہ تو اس نے دنیا بنائی اور اس کے بعد بس وہ جا کے سو گیا، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے ہیں. اگر ہم ان میں اور الجھیں گے تو پھر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. تو بہتر ہے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کیجئے، قرآن کریم سے اللہ کا تعارف حاصل کریں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. جہاں پر سہولت ہوئی کام کر لیا، دین پر عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ذرا مشکل آئی چھوڑ دیا، ذرا حالات آگے پیچھے ہوئے اللہ سے بدظن ہو گئے، ذرا جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہ ہوا، مرضی کے مطابق جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ سے بدظن ہو گئے، دین چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. یہ گمراہی کی انتہا ہے. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اللہ کو چھوڑ کر جس غیر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو اس میں نقصان زیادہ ہے. نفع تو اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ملنا ہی ہے، اور وہ اللہ ہی کے اذن سے ملنا ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کی وجہ سے ملا ہے. نہیں، انہوں نے جو بڑا نقصان اپنا کیا وہ ملا تو ان کی تقدیر کے مطابق. وہ بچہ تو تب پیدا ہونا ہی تھا، وہ فلاں جگہ نہ بھی جاتے تب بھی پیدا ہو جانا تھا اس بچے نے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ وہاں اس وقت اس نے پیدا ہونا ہے. لیکن انہوں نے اپنا بڑا نقصان یہ کیا کہ شرک کر کے اپنا ایمان ضائع کیا.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ وہی کرتا ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے مایوس ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی بدگمانی ہے اللہ سے، اور بہت بڑی اللہ کی صفات میں کو نہ پہچاننا ہے۔ اس کا بہت بڑا وبال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ سنتا نہیں، وہ سمیع ہے۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اگر آپ یہ کہیں کہ بہت دعائیں کر کے دیکھ لی ہیں میں نے، بڑی باتیں کر کے دیکھ لی ہیں، اور اتنے سال ہو گئے میری تو کبھی کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوئی، پر میں اب نہیں، بہت ہو گیا، اب میں بہت تھک گئی، اب بس میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ سے تم مایوس ہو تو پھر جاؤ خود کر کے دیکھ لو، کچھ چڑھ کے دیکھ لو آسمان پہ، کچھ بھی کر کے دیکھ، ہے کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکے؟ کوئی ہے جو ہماری دعا اللہ کے علاوہ سن سکے؟ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے تو بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی پیاسا اپنی جگہ بیٹھا ہے اور پانی کو پکارتا ہے، تو وہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ سب تیرے بے ہدف ہیں، کوئی دعا نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب ضائع جانے والی چیز ہے۔ اللہ المستعان، ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، اور جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس، اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتے نہیں ہیں، اس کو اللہ نہیں مانتے، کرہن توان اور کرہن وہ ہیں اللہ ہی کے آگے مجبور۔ اللہ اگر انہیں بیمار کر دے، وہ بے شک اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں شفا دے سکے۔ اللہ اگر ان کو جو ہے وہ کسی جگہ پر مجبور کر دے کہ یہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کسی اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے مجبور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی ان کا سائز لیا جا چکا ہے۔ دنیا میں وہ اللہ سے کفر کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اور ادھر ان کے لیے آگ کا لباس کاٹا جا چکا ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہم نعوذ بک من ھذا، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ اور دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ ایسی جنتوں میں ان کو داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کو پاکیزہ بات
قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں راستہ دکھایا گیا اس رب کا جو تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ طیبہ کی ہدایت دی تھی۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے قبر میں سوال و جواب میں استقامت کا باعث ہوگا، جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا، دنیا میں بھی اگر ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو آخری کلمہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوگا، ہماری زبان بھی یوز ٹو ہوگی، اور پھر اس کلمے کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا اصل میں ریکوائرمنٹ یہ ہے۔ اور یہ ہدایت دیتا کون ہے؟ یہ اس طرف کلمہ طیبہ کی طرف کون ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہی سے ہدایت مانگے، اور ہم سب مانگتے ہیں، ہم سب اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بس ذرا شعور کے ساتھ کہا کیجیے اور اللہ سے مانگا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کا راستہ دکھائیے، ہمیں اس کلمہ طیبہ کا راستہ دکھائیے تاکہ ہم اس راستے پر چل کر کامیاب ہو سکیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں روک بنے ہوئے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جن میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہے، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اسی مسجد حرام میں جو بھی سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کریں وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر روز دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں۔ تو حج کے جو ہیں بہت سارے فائدے ہیں، روحانی بھی، ایمانی بھی، مادی بھی، علمی بھی، اور یہ سارے فائدے تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے کتنے فائدے لکھے ہیں اور جو کہ یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ فقر کو دور کرتا ہے، انسان اطمینان نفس حاصل کرتا ہے۔ پھر یہ کہ جو حج مبرور ہوتا ہے، جو سنتوں کے مطابق کیا جاتا ہے، اس سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اسی طرح یہ بلیسنگ ان کو جو ملی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ عزت اور اکرام ملا ہوا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قریش میں کہ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کی فیسلٹیز تو یہ اٹھا رہے ہیں، جو اس کے فائدے ہیں وہ تو یہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس رب کی عبادت نہیں یہ کرتے جیسے کرنی چاہیے۔ تو پھر انسان جب حج کرنے جائے تو ضروری ہے کہ وہ اس توحید کے شعور کے ساتھ جو ہے اور نیک اعمال کرے، وہاں جا کے حج کرے، وہاں جا کے جھگڑا نہ کرے، وہاں جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو سنت کے خلاف ہو، یا کچھ ایسے اعمال جسے اللہ نے روکا ہے وہ نہ کرے، تاکہ اس کی جو وہ کام ہے جس کام سے وہ وہاں گیا ہے وہاں وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں پہلے سے بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ آپ دیکھیے کہ یہاں جھوٹ کو بتوں کی گندگی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ہم کیسے کیسے کبھی بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لطیفے ایسے بناتے ہیں، اور کبھی دنیا کا حقیر فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ کس کے برابر لا کے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ پہلے بھی ہم اس بات کو بہت دفعہ سمجھ چکے اور کر بھی چکے کہ عروۃ الوثقیٰ تو صرف اللہ پر ایمان اور طاغوت کے انکار میں ہے۔ جہاں ہم شرک کریں گے وہاں وہ عروۃ الوثقیٰ، وہ مضبوط سہارا ہم سے چھن جائے گا، تو پھر ہمیں پرندے اچک کے کسی ویرانے میں پھینکتے ہیں یا ہوا اڑا کے کہیں لے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم نے وہ مضبوط سہارا پکڑ رکھا ہوگا۔ جب تیز ہوا چلتی ہے اور اگر آپ کھلی جگہ پر ہوں تو کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ کسی مضبوط چیز کو پکڑ کے۔ ایسے ہی ہے نا، جب زلزلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی مضبوط چیز پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم گرے نہیں، تاکہ ہمیں ہوا اڑا کے نہ لے جائے۔ تو شرک کی آندیاں، کفر کی آندیاں، یہ رسم و رواج کی آندیاں، یہ ہمیں اڑا کے نہ لے جائیں۔ کب ہماری بچت ہوگی؟ جب ہم نے عروۃ الوثقیٰ پکڑا ہوا ہوگا، وہ مضبوط کڑا پکڑا ہوگا، وہ مضبوط سہارا پکڑا ہوگا۔ اور اس کا پکڑنا کیا ہے؟ یؤمن باللہ و یکفر بالطاغوت، ہر غیر اللہ کا انکار اور خالص اللہ کے لیے ایمان لانا، شعوری ایمان لانا، یہ ہے اصل معاملہ۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ تو دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو شاعر اللہ کا احترام بہت ضروری ہے، اور پہلے بھی بہت دفعہ اس موضوع کو ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے کہ اللہ کے شاعر کیا ہوتا ہے؟ شعیرت ان کی جمع ہے، نشانی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خواہ وہ قربانی کے جانور ہوں، خواہ وہ سحر اور افطار کی اوقات ہوں، ان کے اوپر لطیفے بنانا، ان کے اوپر اسکٹس بنانا، جنت اور جہنم کے بارے میں اسکٹس بنانا، حوروں کے بارے میں جو ہے وہ لطیفے بنانا، اور اسی طرح کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، کسی کے برقع پردے کا مذاق اڑانا، یہ سب شاعر اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ اور ان کا احترام کرنا جو ہے وہ دلوں کے تقوی ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی اگر کسی کا اونٹ ہے قربانی کا تو وہ حج کرنے جا رہا ہے تو وہ اس اونٹ کے اوپر سفر کر سکتا ہے، پھر اور ان کے دودھ وغیرہ، اگر اونٹنی ہے تو دودھ وغیرہ پی سکتا ہے، اسی طرح بکری کا دودھ بھی۔ پھر ان کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یہ امت کے لیے ہم نے قربانی کا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بس تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ پیچھے بھی آپ نے اخبات کا پڑھا تھا، اللہ کے بندے اخبات کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ وبشر مخبتین، اللہ کی خاطر عاجزی کرنے والے، اللہ کی خشیت کے ساتھ عاجزی کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لٹرلی ان کے جسم کانپنے شروع ہو جاتے ہیں یا ہر بار رونا ہی آ جاتا ہے یا ہر بار انسان جو ہے اس کا چہرے کا رنگ ہی جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے بات۔ دراصل یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو وہ غافل نہیں رہتا، اور پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے معاملے کا جائزہ لیتا ہے کہ میں اس معاملے میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ دل کے کانپنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا، یہ بھی ہوتا ہے جب آپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو رونا بھی آتا ہے، اور اکثر جو سلف صالحین تھے وہ رویا کرتے تھے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھ کے روتے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت وہ ہے جب وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کے احکامات سنتا ہے تو پھر وہ غافل نہیں ہوتا، پھر وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہے، پھر وہ جانچتا ہے میرا معاملہ کہیں اس کے خلاف تو نہیں ہے، اور اگر اس کا معاملہ اس کے خلاف ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور اگر اس کا معاملہ اس کے مطابق ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے جس نے اس کو اس طرف ہدایت دی۔
جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم سب یہاں اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ اور پھر قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں اور تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو قناعت کے بیٹھے ہیں ان کو بھی، جو اپنی حاجت پیش کریں ان کو بھی۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اونٹ کو اگر اللہ نے مسخر نہ کیا ہو تو کس کی جرت ہے کہ وہ اس کا نہر کر سکے؟ یہ تو اللہ ہی نے۔ اور بیل، بڑی کے نزدیک آپ اکثر دیکھتے ہیں نا ویڈیوز کے، وہ چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں بیل، اور کتنوں کو تو روند دیتے اپنے نیچے۔ تو اتنی طاقت ہوتی ہے ایک بھینس کا وجود، آپ دیکھیں۔ یہ تو اللہ نے ان کو، جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، تو ہم بھینس کا دودھ دھو لیں، گائے کا دودھ دھو لیں، ورنہ جتنا اس کا وجود ہے یہ اوپر بیٹھ جائے تو بندے کو چوما نکل جائے، اور اگر یہ اپنی وہ سینگ میں اٹھا لے تو بندے کا دم نکل جائے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہ تو ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھیے، خدا را اس ٹرینڈ کو ختم کیجیے، مہنگے سے مہنگا جانور خریدنا اور پھر اس کی تصویریں اسٹیٹس پہ لگانا یا لوگوں کو دکھانا اور اس کی قیمت بتانا، یہ آپ کے سارے پیسے ضائع کرا دیتا ہے، سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ کو اس جانور کا نہ گوشت پہنچنا ہے نہ اس کا خون۔ ہم صرف بڑا جانور اس لیے کریں کہ لوگ کہیں واہ کیا جانور ہے، اور کمپٹیشن میں لے کے جائیں جانوروں کے اس پہ، اور ونر کرا کے لائیں اس کو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف دکھاوا ہے، یہ صرف ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے نا زیادہ پیسے، اور کوئی چھوٹا سا جانور بھی آپ نے اللہ کی راہ میں کیا ہے اور بڑی محبت سے کیا ہے، تو اللہ کے پاس اس کا اس بڑے بیل اور اس بڑے جانور کی نسبت بہت بڑا اجر ہوگا، جس کو محض صرف دکھاوے کے لیے خریدا گیا ہوگا۔ اس کا تو اجر ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو ختم، ضائع۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کہو۔ اور یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں نا، عید الفطر پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نماز میں تکبیرات ہیں، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ 7ویں روزے سے شروع کی جاتی ہیں تکبیرات، اور پھر ایام تشریق میں بھی تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ خاص طور پر پھر جب قربانی کے لیے جاتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں، عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی، تو راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے، تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور مردوں کو تاکید کریں، اور خود بھی عید کی نماز پڑھنے جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو لے جایا جائے، ابھی سے کچھ کوشش شروع کریں کہ عیدگاہ جائیں اور راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نیک لوگ، محسن لوگوں کو بشارت دے دیجئے، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ہمیں اپنے دفاع کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کرتا ہے ہمارا دفاع اگر ہم مومن ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خائن کافر کفران نعمت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین پر اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی۔
کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مرنے نہ دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ رکھیں، اور اس کے لیے دلوں کے نرم ہونے کی دعا کیا کریں، اور اس کے لیے اگر ہو سکے تو یتیموں اور غریبوں کے پاس جائیں، مستحقین کے پاس جائیں، ان کے ساتھ مل کے ان کے کچے فرش پر بیٹھ کے کھائیں۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ صرف پیسے بھیج دینا کافی نہیں ہے، کبھی کبھی جا کے دیکھیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں، آپ کے اندر شکر گزاری بھی پیدا ہوگی اور آپ کا دل بھی نرم ہوگا۔ اور پھر قرآن کا سننا دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن کی قرات سننا، قرآن کا فہم پڑھنا، یہ بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت، وہ بھی دلوں کو نرم کرتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی باتیں کرتے، تو پھر انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر آپ کے رب کے ہاں ایک دن آپ کے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کیسے وہ ہو جاتے نا کہ پتہ نہیں کب دعا قبول ہوگی، اور اتنا عرصہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہم دن شمار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 1000 تمہارے جو 1000 برس ہیں تو اس کے پاس ایک دن ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ظالم کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی، کہ فلانا جو اتنا ظالم ہے اس کے اوپر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بات دراصل یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے، اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے علم اور حکمت کے مطابق پورا نظام جو ہے، پوری تقدیر جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ تو بے صبرے نہیں ہونا، ہم نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے، اور جتنا بھی ہم صبر کریں گے اس پر ہمارا اجر تو محفوظ ہی ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو تمہیں صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے اور نہ نبی کہ جب کہ اس نے تمنا کی اور شیطان نے اس کی تمنا میں خلل اندازی کی، اس طرح جو خود بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو تمنا میں خلل اندازی سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے سارے لوگ اللہ کو مان لیں، لیکن پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس تمنا میں آ کر خلل ڈال دیتا ہے، لوگوں کو اس نبی سے دور کرتا ہے، اس کے خلاف بھڑکاتا ہے اور لوگ اس کی بات نہیں مانتے۔ پھر اسی طرح دیکھیں جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہماری کیا امیدیں ہوتی ہیں، ہماری کیا دعائیں ہوتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ایمان قبول کر لے، فلاں جو ہے وہ سیدھے رستے پر آ جائے، شرک چھوڑ دے۔ لیکن پھر شیطان کیا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہونے دے گا، وہ دوسرے کو ہدایت پہ آنے دے گا، وہ جا کے اس کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان آ کے آپ کے بچوں کو، آپ چاہتے ہیں آج میں اپنا یہ ناظرہ پورا کر لوں گی، آج میں یہ قرآن پڑھ لوں گی، آج میں یہ کر لوں گی، اتنے میں کیا ہوتا ہے، بیل بج جاتی ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا باہر، آپ جا کے دیکھتے کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ کوئی بچہ جا رہا تھا، شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، جاتے جاتے بیل بجا دی۔ اب آپ اٹھ کے گئے ہیں، آپ نے دروازہ کھولنے گئے، واپس آ رہے تھے تو آپ کی نظر جو ہے وہ کسی ڈسٹ پہ پڑ گئی، اچھا میں پہلے یہ ڈسٹنگ کر، اور پھر یہ کر اور وہ کر، اور قرآن وہیں رہ گیا۔ یہ کون کراتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں آج تو میں ضرور لمبا سجدہ کروں گی، اور پھر شیطان جو ہے وہ بچے کو چوکا لگاتا ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور ماں بیچاری کیسے پڑھ سکے گی؟ ٹھیک ہے،
تو یہ سب جو خلل اندازیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے. تو جب بھی آپ نماز پڑھنے لگے، جب بھی آپ کوئی ایسا نیکی کا کام کرنے لگے، پہلے اللہ کے حوالے معاملہ کریں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل یہ ہے کہ میں یہ ایسے اور ایسے اچھے طریقے سے کروں، بس آپ میری مدد کیجیے گا اور آپ میرے بچے کی حفاظت کیجیے گا اور اس کی نگہبانی کیجیے گا کہ آپ مطلب پوری کنسنٹریشن اپنی کام کی طرف کر سکیں اور باقی کام آپ اللہ کے حوالے کریں. اور اللہ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم، اور وہ ایسا اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی شیطان کی رکاوٹوں کے باوجود جو لوگ ڈٹے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا، لیکن جو شیطان کی طرف سے رکاوٹ آنے پر چھوڑ دیں گے وہ راستہ تو پھر ان کے لیے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ظالم لوگ انات میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں گے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرا پارٹ بھی کرنا پڑے گا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اوتوا العلم، علم حاصل کرنا پڑے گا. جب علم حاصل کریں گے تبھی تو صراط مستقیم پتہ چلے گا. اور انکار کرنے والے تو اس کے شک میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. یہاں تک عذاب نازل ہو جائے، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا حال جو کوئی بدی لے ویسا ہی جیسا کہ اس نے جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی جتنا کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی اتنا بدلہ لینے کا تو اس کو اختیار ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کی صفت یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. تو جہاں معاملات انفرادی ہوں اور بات حد سے نہ گزر گئی ہو تو وہاں آپ کو درگزر سے ہی کام لینا بہتر ہوتا ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں آپ کو چاہیے کہ آپ بدلہ بھی لے لیں، تاکہ خاص طور پر جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر کسی کو اس طرح کی کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ بڑے جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچائے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آ رہے ہیں یہاں پر. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو ہر چیز تو اللہ نے دی ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، اور میرا مالک بھی وہ ہے اور آپ کا مالک بھی وہ ہے. لیکن پھر جب ہم شکرانے ادا کرنے لگتے ہیں تو اپنی ذات کے کرنے شروع کر دیتے ہیں. سارا کریڈٹ ہم خود لے لیتے ہیں، میں نے یہ کیا،
مجھے اس کا علم ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ سب میرے بدولت ہوا ہے، میں نے اپنے بچے کی پرورش اتنی اچھی کی ہے، میں نے اس کاروبار کو ایسے چمکایا ہے، حالانکہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں جو آپ کی یہ تکبر بالکل ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب آپ قرآن کی آیات سناتے ہیں ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ دل تنگ ہوتے نا، دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ساری ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے، تھوڑا سا میری نیند کا گزارا اور ہو جائے، تھوڑا سا میں اور پڑھ لوں، تو وہ بھی مسلمان ہے۔ اور ایک وہ مسلمان ہے جسے دو لفظ اکٹھے سے ہی پڑھنے نہیں آتے، اور جب اس کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو وہ ایک یا دو آیتیں پڑھ کے تھک جاتا ہے کیونکہ دلچسپی نہیں ہے اس کو۔ تو کون خسارے میں؟ جس نے ساری دنیا کی محنتیں کر لی، ڈگریاں لے لی، لیکن قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ ہم اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ناظرے کے لیے بہت چھوٹی عمروں میں پڑھاتے ہیں، یہ شوق سبھی ماں باپ کو ہوتا ہے، بچہ سب سے پہلے قرآن قاعدہ شروع کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اچھا ایک دفعہ پڑھ لیا اب دہرائی کر لے، دو دفعہ پڑھ، اس کے بعد ہم اپنے بچوں پہ زور نہیں دیتے کہ وہ روٹین میں ڈیلی بیسس پر قرآن پڑھیں۔ میچورٹی ایسی ہے، پھر وہ اسکولوں کی پڑھائیوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ کالجوں کی پڑھائیوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ یونیورسٹی، پھر وہ جاب، اور وہ پڑھایا بھی بھول جاتے ہیں، یا پھر بہت بھی تیر مارتے نا تو رمضان کے رمضان قرآن مکمل کر دیتے۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 30 دن میں ایک قرآن مکمل کرنا، اور کم از کم 7 دن میں، اور 3 دن سے کم میں نہیں مکمل کرنا چاہیے، وہ تو پھر حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ 7 منزلیں جو قرآن میں ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، وہ 7 روز میں قرآن دہرا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ چلے 7 دن میں نہیں تو کم از کم مہینے میں روز کا تو 1 پارہ پڑھنے والے ہوں ہم۔ تو جب ان پر ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے زیادہ بری چیز کیا ہے، وہ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سنو، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، جس کے پاس معرفت الہی ہوتی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہی نہیں، وہ کسی اور در پر جا ہی نہیں سکتا، وہ کسی اور کی عبادت کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدر۔ اور ہم نے بھی اللہ کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے بھی اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ ہم اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی۔ میری تو یہ بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اس بچے نے تو کبھی سدھرنا ہی نہیں ہے، اس سے تو کسی خیر کی توقع ہی نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے، یہ ہم اللہ سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے گا ہی نہیں۔ اللہ عالم یہ ہم سے کتنا زیادہ علم والا نکلے اور کتنا زیادہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ کبھی ایسی بدگمانیاں اللہ سے نہ کریں،
اللہ میری نہیں سنتا، پتہ نہیں اللہ کب میری دعا قبول کرے گا، پتہ نہیں میرا یہ معاملہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے بچے کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میری اولاد ہوگی یا نہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے مجبور ہے؟ اس کے پاس تو خزانے ہیں۔ اور یہ جو ہم حسد کرتے ہیں دوسروں سے، یہ جو ہم کسی کی نعمتیں دیکھ کے اپنے دل میں جلن محسوس کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدر کو نہ پہچاننا۔ اللہ نے اگر اس کو دیا ہے اور مجھے نہیں دیا تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اور اگر مجھے نہیں دیا تو اس میں میرے لیے کوئی بہتری۔ یہ اللہ کو نہ پہچاننے کے نتیجے ہیں۔ جتنی بھی منفی سوچیں ہیں یہ سب اللہ کو نہ پہچاننے۔ اور پھر اس کی عبادت، ہم کیسی عبادت کرتے ہیں اس کی؟ ایک طرف وہ ہے کہ اس نے ہمارے خاطر زمین آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر رکھا ہے، ایک ہم ہیں کہ 2 گھڑی ٹکا کے زمین پر سجدہ بھی نہیں کرتے، اور ہمارے دماغ میں ہر وقت اور معاملات ہی سمائے رہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے کہ ہم سکون سے کوئی تسبیحات کر سکیں، ہم کوئی اللہ کا ذکر کر سکیں، ہم کچھ اس کے لیے ہم کوئی خیر کا معاملہ ہی کر سکیں، ہم اس چیز کا وقت ہی نہیں نکالتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور وہ بہت ہی عزت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وہ سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کوشش کریں، مسلسل کوشش کریں، پرندوں سے سیکھیں، چونٹیوں سے سیکھیں، شہد کی مکھیوں سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس راستے پہ لگایا ہوا ہے، جو ان کو سکھایا، یہ اسی پہ لگے ہوئے۔ آپ ایک جگہ سے ایک بھیڑ کا چھتا اتار دیتے ہیں نا، اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں وہ پھر وہیں جا کے چھتا بنا رہے۔ آپ ایک دفعہ یہاں سے چونٹی کو ہٹائیں، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے وہ پھر وہیں آ گئی۔ ایسے ہی جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ مشکلیں آتی ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، نفس کھینچتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، نہیں، کہیں رکنا نہیں ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، اس راستے پر چلتے رہنا ہے۔ بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ کے جائیں، چل سکتے ہیں تو چل کے جائیں، ورنہ لڑکتے گھسٹتے چلتے رہیں۔ واپسی کا تو سوچنا بھی نہیں اور رکنا بھی نہیں۔ جہاں ایک دفعہ ہم رکے ایمان میں، وہاں سے واپسی کا تنزلی کا سفر شروع ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری انرجیز صرف آپ کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، دین میں تو آسانیاں ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھیں آپ وضو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تیمم کر لیں۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت کوئی بڑا صدقہ نہیں کر سکتے، مسکرا کے دیکھ لیں، راستے میں پڑی ہوئی تکلیف چیز ہٹا دیں، آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ دین میں تو بہت آسانی ہے۔ نماز بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، لمبا قیام نہیں کر سکتے، اشارے سے رکوع سجود کر لیں۔ حج پہ جا نہیں سکتے، اس کی تڑپ ضرور رکھیں، آپ کو اجر مل جائے گا۔ تو دین میں تو بہت آسانی ہے۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور اگر ہوا کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ ہم اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، خدا کے لیے اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ کے لاکے لگانے چھوڑ دیں، فلانا ہے کہ فلانا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ہم سے پوچھے نا تو آپ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، تو کہتے نہیں،
آپ کون سے مسلمان؟ تو یہ کون سا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی نقش بندی، دیوبندی، اہل حدیث کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ تو ہم بھی لگا لیں گے. کیا حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے ساتھ کچھ لگا ہوا تھا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کچھ لگا ہوا تھا؟ ہم آئیڈیل تو انہی کو بناتے ہیں نا. تو انہوں نے تو صرف اپنے آپ کو مسلم ہی کہا، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلم ہوں. اس سے پہلے اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا مددگار. هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. اپنے آپ کو ریئلائز کرایا کریں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں، صرف ہمارے مولا، صرف آپ ہی ہمارے دکھ درد کو دور کرنے والے ہیں، صرف آپ ہی ہمارا سہارا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم توحید کو صحیح معنی سے سمجھ سکیں اور شرک سے بچ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.